بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو خلافت عثمانیہ کے دوسرے جانشین ارطغرل غازی کے پوتے عثمان غازی کے بیٹے اورحان غازی کے بارے میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں۔ تاریخ میں آپ کو خلافت عثمانیہ کے حقیقی بانی اورحان اول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اورحان غازی 1288 میں ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی کے گھر سوغوت میں پیدا ہوئے۔ ناظرین، جب عثمان غازی نے 1317 میں بازنطینی سلطنت کے ایک معروف و مشہور شہر بروسا کا محاصرہ کیا تو یہ محاصرہ تقریباً 10 سال کی مدت تک جاری رہا۔ اسی دوران بیماری نے عثمان غازی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، مگر عثمان غازی نے بروسا والوں کے گھٹنے ٹکوا دیے تھے اور انہوں نے حوصلہ ہار دیا۔ اورحان غازی نے فوج کی قیادت کرتے ہوئے جنگ کے لیے بروسا کا رخ کیا۔ اس دوران عثمان غازی شدید بیمار ہو گئے اور آپ بستر مرگ پر چلے گئے، مگر آپ کی وفات سے پہلے اورحان غازی نے آپ کو بروسا کی فتح کی خوشخبری سنا دی تھی۔ آپ نے اپنے اس بیٹے کی بہادری کو دیکھتے ہوئے اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ عثمان غازی کے دوسرے بیٹوں نے اپنے باپ کے اس فیصلے پر سوال نہ اٹھائے اور اس طرح اورحان غازی سلطنت عثمانیہ کے دوسرے جانشین ہونے کی حیثیت سے تخت نشین ہو گئے۔ تاریخ میں انہیں ایک سلطان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مگر انہوں نے اپنے دور میں کبھی بھی خود کو سلطان نہیں کہلوایا بلکہ وہ خود کو امیر کہلواتے تھے۔ تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ کو سلطنت عثمانیہ کا امیر مقرر کیا گیا تو آپ کی عمر تقریباً 40 سے 42 سال تھی۔ آپ کو سلطنت عثمانیہ کا حقیقی بانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ امیر مقرر ہوئے تو اس وقت فتوحات کا سلسلہ جاری تھا اور سلطنت عثمانیہ مکمل طور پر اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہوئی تھی۔ آپ کے دور میں آپ کے بڑے بھائی علاؤالدین پاشا نے سلطنت کی سب سے بڑی فوج تیار کی، جس کا نام اس وقت کے ولی کامل حاجی بکتاش ولی نے ینیچری رکھا۔ ینیچری دنیا کی پہلی مکمل منظم ترین فوج قرار دی جاتی ہے۔ اورحان غازی نے سلطنت عثمانیہ پر 1326 سے لے کر 1359 تک حکمرانی کی اور فتوحات کی بہت بڑی تعداد کا اضافہ کیا۔ اورحان غازی نے اپنی حکومت کے پہلے ہی سال بروسا کی فتح کے بعد فتوحات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سلطنت بازنطینی کی ایشیائی مقبوضات میں اب صرف ایک ہی بڑا شہر نائسیا رہ گیا تھا، جو اپنی عظمت اور اہمیت کے اعتبار سے قسطنطنیہ میں دوسرے نمبر پر تھا۔ اورحان غازی نے اس کا بھی محاصرہ شروع کیا اور صرف 4 ہی سالوں میں اس کو بھی 1330 میں اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اورحان نے نائسیا کے باشندوں کو اجازت دے دی تھی کہ اگر وہ چاہیں تو اپنا مال و اسباب لے کر کسی دوسرے مقام پر اپنا گزر بسر شروع کر سکتے ہیں، مگر بروسا اور دیگر لوگوں کی طرح یہ بھی یہیں پر اپنا گزر بسر کرنے لگے اور آہستہ آہستہ اسلام کے دائرے میں داخل ہونے لگے اور اپنے وطن میں ہی ایک نئی پہچان کے ساتھ مقیم رہے۔ 1333 میں ترکی ریاست کراسی کے امیر نے انتقال کیا۔ اس کے بڑے بیٹے نے تخت پر قبضہ کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کروا دیا۔ اورحان غازی چھوٹے بھائی کا طرفدار تھا، اس نے اس کا بدلہ لینے کے لیے حملہ کر دیا۔ بڑا بھائی شکست سے 2-4 ہو کر بھاگ گیا اور اس طرح 1336 میں اورحان غازی کا پوری ریاست پر قبضہ ہو گیا، اور اس کے بعد اورحان غازی نے اناطولیہ کی شمالی مغربی چند چھوٹی چھوٹی ترکی ریاستوں کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ کراسی اور دیگر ترکی ریاستوں کی زیادہ تر آبادی ترکوں پر مشتمل تھی، مگر ساحلی علاقوں میں ایک بہت بڑی تعداد یونانیوں کی بھی تھی، جنہوں نے بروسا اور نائسیا کے اکثر باشندوں کی طرح اسلام قبول کر لیا۔ ان فتوحات کے بعد تقریباً 20 سال تک فتوحات کا سلسلہ بند ہو گیا اور جنگ کی نوبت نہ آئی۔ اورحان اس دوران پوری طرح اپنی فوجی اور آئینی تنظیم کی تشکیل کے لیے مصروف رہا۔ اس نے پوری طرح اپنی سلطنت میں امن و امان قائم کیا، مسجدیں، مدرسے اور رفاع عام کی مختلف اور شاندار عمارتیں تعمیر کروائیں۔ بروسا میں ایک عالی شان مسجد، بڑا مدرسہ اور ایک شاہی ہسپتال تعمیر کروایا۔ اورحان غازی نے بروسا میں بڑے بڑے علماء اور اہل کمال کو طلب کیا، اور بروسا کی شہرت اتنی پھیلی کہ ایرانی اور عربی طلباء علوم مشرقیہ کے قدیم مدرسوں سے آ کر وہاں تعلیم حاصل کرنے لگے۔ نائسیا میں بھی ایک مسجد اور ایک مدرسہ تعمیر کروایا گیا، جسے دولت عثمانیہ کا پہلا مدرسہ کہا جاتا ہے، اور یہ بہت مشہور ہوا۔ اسی شہر نائسیا میں ہی اورحان غازی نے غریبوں کے لیے ایک لنگر خانے کا انتظام کیا۔ اورحان غازی نے اندرونی انتظامات کو حل کرنے کے بعد یورپ کی جانب اپنی کمان کسی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام سلطنت
سلطنت بازنطینی کے یورپین علاقوں میں قدم جماتے ہوئے گزارے۔ یہ سلطنت 4ویں صدی عیسوی میں نہایت کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے مقبوضات جو صدیوں تک یورپ میں دریائے جنوب اور ایشیا میں اناطولیہ اور شام تک پھیلے ہوئے تھے، اب صرف تھریس اور مقدونیہ کے ایک جزو جس میں سالونیکا شامل تھا اور یونان میں سوریہ کے ایک بڑے حصے تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ ایشیائی مقبوضات تقریباً سارے کے سارے عثمانیوں کے قبضے میں جا چکے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کی ذاتی زندگی پر بات کریں تو آپ کی شادی ایک نیلوفر نامی شہزادی سے ہوئی۔ اس کے ہاں سے آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام آپ نے سلیمان رکھا، جو بعد میں سلیمان پاشا کے نام سے مشہور ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کے دوسرے جانشین اورحان غازی کے بعد سلیمان پاشا نے آپ کا تخت سنبھالنا تھا۔ آپ نہایت ذہین، بہترین اور بہادر جنگجو تھے۔ عثمان غازی کے دادا سلیمان شاہ کی تمام خوبیاں آپ میں موجود تھیں، مگر سن 1358 میں سلیمان پاشا شکار کرتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور انتقال کر گیا۔ اورحان غازی کو اپنے بیٹے کی وفات کا سخت صدمہ ہوا اور اگلے ہی سال آپ کی بھی وفات ہو گئی۔ اورحان غازی نے اپنے 33 سالہ دور حکومت میں عثمانی مقبوضات کو بہت زیادہ وسعت دی۔ آپ نے نہ صرف ایشیا کے بازنطینی سلطنتی علاقوں کو فتح کیا اور ترکی ریاستوں کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کیا، بلکہ یورپ میں داخل ہو کر تھریس کا ایک حصہ بھی فتح کر لیا، جو اس براعظم میں عثمانی فتوحات کا ایک شاندار مقدمہ تھا۔ جن فوجی اور ملکی آئین پر سلطنت عثمانیہ کی عظمت قائم ہوئی، اس کا پہلا پتھر بھی اورحان غازی نے ہی رکھا۔ عثمان اول کی اہمیت ایک امیر سے زیادہ نہ تھی، مگر اورحان غازی کی بہادری اور فتوحات نے اسے بادشاہی کا حقدار ثابت کر دیا۔ نائسیا میں اورحان غازی غریبوں اور مسکینوں کو روٹی اور شوربہ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرتا تھا۔ علوم و فنون کا بھی سلطنت عثمانیہ میں ایک اعلیٰ معیار تھا، جس کی بنیاد اورحان غازی نے ہی رکھی تھی۔ بڑے بڑے علماء اور مشائخ اس کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ انہی میں سے بعض کو وہ اپنے قائم کردہ مدرسوں میں مدرس مقرر کرتا، مثلاً داؤد کیسرا اور تاج الدین، جو یکے بعد دیگرے نائسیا کے مدرسوں میں مدرس مقرر ہوئے۔ بروسا کے علم و فضل کی شہرت اس وقت بھی قائم رہی جب یہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ نہ رہا، اور مدتوں یہ شہر اہل فضل کمال کا مرکز بنا رہا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک، سبسکرائب اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ۔